اس کہانی کا آغاز 1962 میں ہوتا ہے۔ ایک کروز شپ سمندر میں دکھائی جاتی ہے۔ یہ جہاز بہت مہنگا تھا۔ کچھ امیر لوگ جہاز پر پارٹی میں ڈانس کر رہے تھے۔ وہاں ایک چھوٹی لڑکی جس کا نام کیٹی ہے۔ کیٹی اس پارٹی میں خوش نہیں تھی اور بوریت محسوس کر رہی تھی، لہذا وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر ورڈ پزل گیم کھیل رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سمندری کیپٹن کیٹی کو لے کر اس کے ساتھ ڈانس کرتا ہے۔ پھر ایک آدمی جہاز کے کیبن میں دکھایا جاتا ہے جو ہنگامہ پیدا کر رہا تھا، جو جہاز کے وائر کوڈ کے ساتھ مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ نتیجتاً ایک باریک وائر ڈانس فلور پر سے گزرتی ہے اور لوگوں کو چھوتی ہے۔ یہ گزرتے ہوئی وائر ڈانسرز کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیتی ہے۔ سب دردناک انداز میں مر جاتے ہیں، صرف کیٹی وہاں زندہ بچتی ہے کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ یہ کیٹی اس کیپٹن کو دیکھتی ہے جو اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ سمندری کیپٹن کا چہرہ بھی 2 حصوں میں کٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کیٹی خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ پھر موجودہ وقت دکھایا جاتا ہے۔ ایک عملہ سمندری ٹگ بوٹ میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ عملہ ان جہازوں کی مدد کرتا ہے جو سمندر کی لہروں میں پھنس جاتے ہیں، انہیں بچاتے تھے۔ وہ ایک جہاز کو باہر نکال رہے تھے اور اس کام کے لیے انہیں بڑی رقم ملی۔ اپنے مشن میں کامیاب ہو کر وہ جشن منا رہے تھے۔ اس عملے کے 6 اراکین تھے جن میں ایک خاتون اور باقی مرد تھے۔ ان میں ایک کیپٹن بھی تھا اور عملے کے اراکین اسے اپنا سربراہ مانتے تھے۔ عملے کی خاتون رکن کا نام مورین تھا جبکہ باقی اس کے ساتھی تھے۔ ایک لڑکا جس کا نام جیک تھا وہاں پر آتا ہے۔ جب وہ سب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ بتاتا ہے کہ میں موسم کی پیش گوئی کرنے والا ہوں۔ میں نے سمندر میں ایک پھنسے ہوئے جہاز کو دیکھا ہے اور جو بھی اس جہاز کو سمندر کی بندرگاہ تک لائے گا وہ اس کا مالک ہوگا۔ جیک کہتا ہے کہ مجھے اس جہاز میں حاصل ہونے والی رقم کا 20% چاہیے کیونکہ میں نے اس جہاز کے بارے میں تمہیں اطلاع دی ہے۔ پھر عملے کا سربراہ اپنے اراکین سے اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پہلے سب اس کام کو کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی اس کام پر موجود ہیں۔ عملے کا سربراہ کہتا ہے کہ جہاز سے حاصل شدہ مواد 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، لہذا سب اس تقسیم پر راضی ہو جاتے ہیں۔ سربراہ جیک سے کہتا ہے کہ میں تمہیں 20% نہیں بلکہ 10% دوں گا اور جیک 10% لینے پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لیکن ایک شرط ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اگلے دن وہ اپنی ٹگ بوٹ لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ سمندر کے اس حصے میں پہنچ کر وہ کوئی جہاز نہیں دیکھتے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جہاز کہیں غائب ہو گیا ہو۔ اچانک وہ جہاز ان کی کشتی کے سامنے آ جاتا ہے۔ نتیجتاً ان کی کشتی اس جہاز سے ٹکرا جاتی ہے، تاہم کوئی شدید زخمی نہیں ہوتا۔ یہ وہی جہاز تھا جس پر 1962 میں مسافر مرے تھے۔ کیٹی بھی وہاں موجود تھی۔ عملے کا سربراہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ جہاز 40 سال پہلے غائب ہو چکا تھا۔ جیک اور عملے کا رکن اپنی ٹگ بوٹ پر رہتے ہیں جبکہ باقی اراکین جہاز کو دریافت کرنے چلے جاتے ہیں۔ جہاں کیٹی کا چھوڑا ہوا ورڈ پزل گیم وہاں نظر آتا ہے۔ یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک شیطان ان ورڈ پزل گیم سے لفظ ویلکم بناتا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی قوت استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ سربراہ کہتا ہے کہ جہاز کا ڈیک زنگ آلود ہونے کی وجہ سے غیر مستحکم ہو گیا ہے، اس لیے احتیاط سے چلے۔ کچھ دیر کے بعد ایک عملے کا رکن ایک طرف کے ٹوٹنے کی وجہ سے گرنے لگتا ہے لیکن مورین اسے پکڑ لیتی ہے۔ پھر مورین نیچے کھڑی چھوٹی لڑکی کیٹی کو دیکھتی ہے جو پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ پھر دونوں کو اوپر کھینچ لیا جاتا ہے۔ مورین سوچتی ہے کہ وہ چھوٹی لڑکی شاید اس کی تخیل ہو اور کچھ نہیں۔ انہیں وہاں ایک ڈیجیٹل گھڑی بھی ملتی ہے جو پراسرار لگتی ہے کیونکہ ڈیجیٹل گھڑی اس وقت ایجاد میں نہیں ہوتی جب جہاز غائب ہوا تھا۔ سربراہ یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ شاید کوئی ہم سے پہلے یہاں آیا ہو، یہ گھڑی شاید اسی کی ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر رکنا چاہیے، ہم صبح ہوتے ہی جہاز لے جائیں گے۔ پھر وہ دوبارہ اپنی ٹگ بوٹ پر واپس آ جاتے ہیں۔ جیک عملے کے سربراہ سے پوچھتا ہے یہ جہاز یہاں تک کیسے پہنچا ہوگا۔ پھر سربراہ ایک اور جہاز کی کہانی سناتا ہے۔ وہ جہاز دوسری جنگ عظیم کے دوران سمندر میں روانہ ہوا تھا۔ ایک انوکھی بات یہ ہے کہ اس جہاز کے تمام مسافر مکمل طور پر غائب ہو گئے تھے لیکن وہ جہاز اب بھی موجود دور میں کسی سمندر میں تیر رہا ہے۔ یہ سن کر کوئی بھی اس سچی کہانی نہیں سمجھتے بلکہ مذاق بنا لیتے ہیں۔ جیک مورین سے پوچھتا ہے کہ تم اس وقت خاموش ہو جب تم نے وہ جہاز دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مورین بتاتی ہے کہ میں نے اس جہاز میں ایک چھوٹی لڑکی دیکھی ہے۔ جیک کہتا ہے کہ سفر کے دوران ہذیان آنا عام بات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اگلے دن انہیں پتہ چلتا ہے کہ جہاز میں ایک بہت بڑا سوراخ ہے، نتیجتاً یہ جہاز آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے، اس لیے وہ بوٹ کو نہیں کھینچ سکتے۔ پھر وہ جہاز پر سوار ہو کر مصروف ہو جاتے ہیں جہاں وہ سب پراسرار چیزوں کا سامنا کرنے لگتے ہیں۔ مورین ایک خالی سوئمنگ پول کی طرف جاتی ہے، وہاں گولیوں کے کھول رکھے ہوئے تھے۔ وہ دوبارہ کیٹی کو دیکھتی ہے جب وہ سوئمنگ پول سے باہر آ رہی ہوتی ہے۔
مورین خوف کے مارے اس سوئمنگ پول میں گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی معمولی زخم سے خون نکلتا ہے اور وہ سوئمنگ پول اس کا خون جذب کر لیتا ہے۔ پھر جیک وہاں آ کر اسے پول سے باہر نکال لیتا ہے۔ وہ باہر نکلنے لگتے ہیں لیکن پورا سوئمنگ پول خون سے بھر چکا تھا اور وہاں مردہ 13 لاشیں تیر رہی تھی۔ سربراہ کو کپتان کے کیبن میں ایک شراب کا گلاس ملتا ہے۔ سربراہ اسے پینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے آئینے میں سمندری کیپٹن کا عکس نظر آتا ہے، لہذا وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرد عملے کا رکن بھی کسی گانے کی آواز سنتا ہے، وہ اس گانے کی آواز کے پیچھے جاتا ہے لیکن وہ اس سمت میں کسی کو نہیں دیکھتا جہاں سے آواز آ رہی تھی، لیکن وہاں ایک عورت گلوکارہ شیطان نظر آتی ہے، وہی گلوکارہ جو 1962 میں جہاز کی پارٹی میں گانا گا رہی تھی۔ جیک اور مورین ایک کیبن میں جاتے ہیں جہاں وہ پانی میں کئی لاشیں دیکھتے ہیں۔ لاشیں کئی مہینوں پرانی اور سڑ چکی تھی۔ وہ فوراً اس کمرے سے نکل جاتے ہیں۔ مورین جیک سے کہتی ہے کہ ہم یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکیں گے۔ پھر وہ وہاں رکھی لکڑیوں کے کچھ صندوقوں کو دیکھتی ہے، یہ لکڑی کے صندوق سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ مورین اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی وہاں پر بلاتی ہے، وہاں 10 لکڑی کے صندوق تھے اور سب سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ سب لوگ اس بڑے خزانے کو دیکھ کر بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جہاز میں کچھ پر اسرار بات ہے کیونکہ یہاں ایک عورت کی آواز سنائی دے رہی ہے، اس نے جلی ہوئی سگریٹ کی ایک ٹکڑی بھی دیکھی تھی۔ وہ اس بات کو سنجیدہ بالکل بھی نہیں لیتے اور اس کے الفاظ کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سربراہ تجویز کرتا ہے کہ ہمیں اپنی کشتی پر واپس جانا چاہیے اور یہ جہاز چھوڑ دینا چاہیے سارا سونا جمع کر کے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس جہاز کو یہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے، لیکن جہاز کی غیر مرئی قوت انہیں یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے ان کے ٹگ بورڈ کے گیس سلنڈر کو لیک کر دیا۔ کیٹی دوبارہ مورین کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے لیکن ایک اور شیطان کیٹی کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ ان کی کشتی پھٹ جاتی ہے کیونکہ ان میں سے ایک رکن اسے چلاتا ہے اور اس حادثے میں ایک ساتھی ہلاک ہو جاتا ہے جبکہ 2 ارکان زخمی ہو جاتے ہیں۔ وہ وہاں بہت بری طرح پھنس گئے تھے اور سربراہ اس رکن کی موت کا سارا الزام اپنے اوپر ڈالتا ہے کیونکہ وہ انہیں یہاں پر لایا تھا۔ مورین سربراہ سے کہتی ہے کہ میرے پاس ایک مسئلے کا حل ہے، ہمیں جہاز کی مرمت کے بعد یہاں سے نکلنا چاہیے۔ تاہم ان کے درمیان بحث ہوتی ہے جو ان دونوں کو الگ کر دیتی ہے۔ دوسرے 2 ارکان کھانے کی تلاش میں کچن کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں کھانا ملتا ہے اور وہ اسے کھا لیتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ کھانا بہت مزیدار ہے، لیکن پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چوہے کھا رہے ہیں۔ وہ جان کر کیا کرنے لگتے ہیں، یہ کوئی عام جہاز نہیں تھا بلکہ ایک بھوتیا جہاز تھا، یہاں کچھ غلط تھا، دراصل یہ جہاز انہیں پھانس رہا تھا۔ سربراہ بھی سمندری کپتان کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ دونوں ایک ساتھ شراب پیتے ہیں۔ مورین کیٹی کو تلاش کرتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ ان کا ایک اور ساتھی ہذیان کی حالت میں پارٹی میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا ڈانس پارٹنر وہی عورت ہوتی ہے جس کی آواز وہ کافی عرصے سے سن رہا تھا۔ مورین ایک کیبن میں کیٹی کی لٹکی ہوئی ہڈیاں دیکھتی ہے۔ اس وقت کیٹی کا شیطان مورین کے سامنے آ جاتا ہے۔ کیٹی مورین کو بتاتی ہے کہ میں 1962 میں اپنے والدین کے پاس جا رہی تھی جو اب مر چکے ہیں۔ سمندری کپتان عملے کے سربراہ کو بتاتا ہے کہ ہم نے دوسرے جہاز سے سارا سونا لوٹ لیا تھا اور وہاں صرف ایک زندہ بچ جانے والا تھا۔ سمندری کپتان کسی کی تصویر دکھاتا ہے، سربراہ خوف زدہ اور حیران ہو جاتا ہے۔ برعکس کیٹی مورین کو کچھ بتا رہی تھی، مجھے بہت سی روحوں کی ضرورت ہے، کئی روحوں کی مدد سے میری روح یہاں سے آزاد ہو جائے گی، لیکن ایک غیر مرئی قوت کیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور وہ کچھ بتانے سے پہلے غائب ہو جاتی ہے، لیکن کیٹی مورین کو کہتی ہے کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ دوسری طرف سربراہ اپنے عملے کے ارکان کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ اس تصویر میں کون تھا اور کون اس سب کا ذمہ دار ہے، لیکن وہ اپنے جلتے ہوئے مرے ہوئے رکن کی بھوت کو دیکھتا ہے۔ وہ عورت گلوکارہ اپنے رکن کو ایک جگہ پر لے جاتی ہے، اس کے قریب پہنچتے ہی وہ اونچائی سے گر کر مر جاتا ہے۔ مورین اپنے عملے کے سربراہ کو تلاش کرتی ہے لیکن سربراہ اب بھی ہذیان کی حالت میں ہے اور وہ اپنے مرے ہوئے رکن کو مورین میں دیکھتا ہے، اس لیے عملے کا سربراہ مورین کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مورین اس کے حملے سے بچ جاتی ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ ان کا سربراہ اب اپنے ہوش میں آ گیا ہے، اس لیے وہ اسے ایک لوہے کے کیبن میں بند کر دیتے ہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ مورین کی بات مان کر سب کشتی کی مرمت شروع کر دیتے ہیں۔ مورین کو دوبارہ کیٹی کا سامنا ہوتا ہے، ایک پاکیزہ روح ہونے کے ناطے کیٹی اس کی مدد کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ جب اسے اس رات میں لے جاتی ہے جب یہ تمام واقعات پیش آئے تھے۔ جہاز کے شیف نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا جس کی وجہ سے کئی مسافر مر گئے۔ اس جہاز میں کچھ گروہ کے افراد موجود تھے جو یہ سب کچھ کر رہے تھے، پھر ان کے گروہ کے افراد نے پول میں نہانے والوں کو بھی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مورین کو وہاں پر گولیوں کے کھول ملے تھے۔ ان کے گروہ کے افراد دوسرے کو مارنے کے بعد ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے کیٹی کی لاش کو ایک کیبن میں لٹکا دیا تھا۔ وہ سب کچھ اس جہاز کو لوٹنے کے لیے کر رہے تھے۔ جیک ان سب کا قاتل
داخل تھا اور وہی تصویر جیک کی تھی جو کپتان نے عملے کے سربراہ کو دی تھی اور جس نے اسے چمکا دیا تھا، اور وہی شخص تھا جو انہیں بھوت جہاز پر لایا تھا۔ در حقیقت جیک انسان نہیں بلکہ ایک بھوت تھا، وہ لوگوں کو مار کر ان کی روحوں کو قید کرتا تھا۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد مورین اپنے عملے کے سربراہ کے پاس جاتی ہے، لیکن اس کا سربراہ اب زندہ نہیں رہتا کیونکہ وہ کیبن پانی سے بھر چکا تھا جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ مورین اپنے ایک اور ساتھی کو کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہے، اچانک جیک وہاں پر آ جاتا ہے۔ مورین ظاہر کرتی ہے کہ اسے جیک کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ساتھی کو اشارہ کرتی ہے کہ ہوشیار رہے۔ پھر مورین اپنے گمشدہ ساتھی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ وہ ایک انجن روم میں پھنس چکا تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اسی دوران وہ انجن آن ہو جاتا ہے اور وہ ساتھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جاتا ہے۔ جیک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی حقیقت جان چکی ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے تاکہ اس مرد ساتھی کو مار دے، لیکن وہ ساتھی جیک پر گولی چلا دیتا ہے۔ پھر وہ ساتھی مورین کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جیک کو ختم کر دیا ہے۔ مورین پورے جہاز کو اڑانے کا ارادہ کرتی ہے، لیکن اسے ورگلاتے ہوئے وہ ساتھی اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا سونا بھی دھماکے کی وجہ سے ڈوب جائے گا، لیکن مورین اس کی بات نہیں مانتی۔ در حقیقت وہ ساتھی جیک ہی تھا جو اس کے ساتھی کے روپ میں آیا تھا۔ جیک اپنی اصلیت ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک بھوت ہے اور لوگوں کو گناہ میں مبتلا کر کے ان کی جان لیتا ہے اور ان کی روحوں کو قید کر لیتا ہے اور اپنے شکار بنائے گئے لوگوں کے ہاتھ پر ایک کانٹے کا نشان بناتا ہے۔ وہ لوگ اسی طرح اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور میرے ساتھی تمہارے عملے کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور میں تمہارے عملے کو یہاں اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے لایا ہوں جس کی مدد سے میں روحیں اکٹھی کر سکوں گا حد مقررہ کے مطابق۔ لیکن اگر یہ جہاز تباہ ہو گیا تو تمام روحیں آزاد ہو جائیں گی اور میں یہ ہونے نہیں دینا چاہتا۔ وہ مورین کو ایک آپشن دیتا ہے کہ میں تمہیں نہیں ماروں گا بلکہ تمہیں یہاں سے جانے دوں گا اگر تم اس جہاز کو تباہ نہ کرو، لیکن مورین انکار کر دیتی ہے اور جیک اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن مورین بم کو گن سے چلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے۔ دھماکے کی وجہ سے جہاز ڈوبنے لگتا ہے۔ کیٹی مورین کو وہاں سے نکلنے میں مدد دیتی ہے۔ مورین دیکھتی ہے کہ جہاز سے روحیں آزاد ہو رہی ہیں، پھر کیٹی مورین کا شکریہ ادا کرتی ہے اور جنت کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک اور جہاز کے رکن کی نظر مورین پر پڑتی ہے اور وہ اس کی جان بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ مورین وہاں جیک کو دیکھتی ہے جو ایک اور جہاز کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ سونا بھی اس جہاز پر لے جا رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ لالچ میں اسے مار دے۔ مورین جیک کو دیکھ کر چیختی ہے اور فلم اس کی چیخ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔